شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آبا و اجداد یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے حضور کے چچا کو علی کے بابا کو یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. علی کا نفسی علی میرے جیسے ہیں. اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے. لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ بغض علی میں بغض اہل بیت میں یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدزن کیا جائے، بدزن کیا، لوگ ان کے قریب نہ آئے. اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید طیب شاہ ترمذی صاحب حفظہ اللہ. ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ جا کر اہل البیت کا پیغام دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کچھ نشست کرتے ہیں تاکہ اہل البیت کی بات کی جا سکے. بہت شکریہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم. مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ بہت خوب. بہت دور کا سفر کیا ہے آپ نے، تھکے بھی ہوئے ہیں آپ، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل دیا میں نے. تو لیکن خیر بہرحال آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ استفادہ کریں، ہم فائدہ اٹھائیں اور جو اہل البیت کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو ہم دنیا تک پہنچائیں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر مختصر اپنا ایک تعارف کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کا تعارف علم ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم علی کے ملنگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مسلک کے اعتبار سے میں 2014 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میری فراغت ہے اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. کس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل؟ میں نے اکثر اسباق کراچی میں پڑھے، بدھا میں اور پھر بھنوریا عالمیہ میں. آخری بھنوریا جو سائڈ میں جو ہے؟ جی سائڈ میں. مفتی نعیم صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. پھر وہ جو آخری دورہ ہے پھر ذرا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے مانسیرہ میں ہمارے شاہ صاحب ہیں علامہ ابھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، سید غلام نبی شاہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے پورے مانسیرہ کے بلکہ ہزارہ کے امیر تھے. اچھا. اسی کے مدرسے سے پھر میری فراغت ہے 2014 میں. تو دیوبند سے تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ جی ابھی بھی دیوبندی ہیں؟ ابھی بھی دیوبندی ہوں. پھر بھی انشاءاللہ تبلیغ میں وقت گزارا ہے آپ نے؟ میں نے تبلیغ میں 2018 میں پورے پاکستان میں سال لگایا ہے. سال لگایا؟ پورا سال. اچھا. یہاں جہاں علماء کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ وہ جب واپس آتے ہیں جہاں عوام کی ترتیب ہوتی ہے تو وہ 8 مہینے کا پورا ایک تشکیل دیتے ہیں. 8 مہینے بعد ریونڈ آتے ہیں ہم، 10 دن کے بعد بھی، مہینے کے بعد بھی، جتنی تشکیل دی جاتی ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں نے سنا ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو 3 دن 4 مہینے ہے لیکن علماء کے لیے 1 سال. یہ کیا چکر ہے؟ یہ اس کی بنیادی مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا پشتوں میں، وہ فیض علی خان فیض صاحب جو ہمارے وہ شاعر ہیں وہ محب اہل بیت بھی ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ چپ جب مسلمان پزڑ کافری، چپ جب مسلمان پزڑ کافری، وہی حق پرست شاہ مسلمان شاہ ملامش ہے. یعنی جو مولوی کے اوپر سال اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ سدھر جائے، ان کے اندر اعتدال آ جائے، ان کے اندر نرمی آ جائے، ان سے جو ہے نا وہ اندر کی جو سختی ہے نا وہ ختم ہو جائے. مولوی سدھر جائے تو عجیب بات نہیں ہے؟ تو بڑی بات ہے. مولوی تو دوسروں کو سدھارتے ہیں نا، خود کیسے سدھر جائے؟ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یا جہاں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں بنیاد مرکز یہی ٹھہرتے ہیں. اپنے تو سوشل میڈیا سے منسلک آدمی ہیں آپ. نہیں آپ بتائیں، میں تو خیر بتاتا رہتا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں نا. اچھا تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے اور تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہے. ابھی بھی الحمدللہ سے روزہ جیسے وقت ملتا ہے لگاتے ہیں، شارٹ نہیں کرتے، مہینے میں 1 سے روزہ ضرور لگاتے ہیں. جی الحمدللہ. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے تعلیم کے دوران میں کیسے اوقات آپ کے گزرے، اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں، اپنی تعلیم کے بارے میں. تو تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ
یہ جو من کنت مولا والی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر خصوصاً لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ جس انداز سے ہم ابھی سن رہے ہیں آپ جیسے محبان اہل بیت سے یا دوسرے جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اس انداز میں ہم نے نہیں سنا کبھی. اچھا. واللہ بالکل نہیں سنا. اب میں بھی حیران ہوں کہ شاید میں نے اس دن چھٹی کی تھی جس دن یہ سبق ہو رہا تھا، یا چلیں وقت کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اچھا. اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جی فرمایا. جی ہماری اساتذہ کی ترتیب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، یعنی حق تلاش کرنے کو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا. جو بزرگ نے فرمایا وہی حق ہے. اس سے آگے پیچھے ہو گئے آپ بے ادب بھی ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بریلوی، پتہ نہیں آپ مسلک سے ہی نکل گئے. حالانکہ دلیل کے ساتھ آپ نے کسی بات کو کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہے ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے. کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی. اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی. ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہے وہ سب ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت، ان کی ولایت کا اعلان، ان کی آقا ہونے کا اعلان، سردار ہونے کا اعلان. نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحج کی. چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو، اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان، اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں آپ، اس کے لیے پروگرام نہ کریں، کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے. اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے کان میں کہتے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب آپ بہت اچھے بولتے ہیں، آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں. خطیب صاحب حیران ہو گئے، متولی مسجد ہے، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری کوئی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. خطیب صاحب نے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورا خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے شان پہ کر دیا. پھر آخر میں جملہ کہا کہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور آج میں نے مولا علی کی شان میں ذکر خیر کرنا تھا، لیکن وہ کونے میں جو منافق ہے نا اس کی وجہ سے میں آج حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی آج تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے، لیکن وہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ثواب ہے، ان کا تذکرہ ذکر خیر کرنا بھی ہمارے ذمہ داری ہے، لیکن اب قیام کا وقت ہے اور یہ منافق سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح آج 12 ذی الحج بے شمار آپ جانتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں یا نہیں ہے، بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے، لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا ذکروا علیًا او بنیہ فاجر بعضهم ذکر سواهم فائقا انہ ابن سلقلقیہ. جب محفل میں مولا علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاجر بعضهم ذکر سواهم، دوسرے ذکر چڑھ دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی سے ہمارا دلی پیار ہے، ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت بلند و بالا ہے ہمارے لیے، لیکن
جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا ذکر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے تو فائقاً انہ ابن سلخلقیہ، تو جان لیجئے کہ وہ بدذات ہے۔ تو یہ ہیں اہل بیت، واللہ بہت زیادہ مظلوم ہے۔ نہیں تو حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کی بات کریں تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے تھا نا ہمارے، یعنی اہل سنت کو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ شخص اہل بیت کی بات کر رہا ہے، یار ہمارا سنی ہے، ہم اہل بیت کو زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن اس کا الٹا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دیکھو ہم اہل بیت کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ رافضی شیعہ ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب، بغض کی کوئی حد ہوتی ہے، بغض کی، اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بھی کہا، اور الحمدللہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی گمان ہے آپ کے اوپر کہ آپ صحابہ کرام سے دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے، بالکل بالکل، لیکن بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے، بدظن کیا، لوگ ان کے قریب نہ آئے، اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے، جب حقیقت سنیں گے ان کی دال روٹی۔ میں یہ فرقواریت پہ اگر آپ کی اجازت ہو ایک بات کرتا ہوں۔ بالکل بالکل، یہ فرقواریت کیا ہے مفتی صاحب؟ کو اس کی بنیاد وجہ ہے، فرقواریت کی ایجاد فرعون نے کی ہے۔ فرقواریت کی ایجاد وہ قرآن کریم میں ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون نے یہ فرقواریت کی ایجاد کیوں کی تھی؟ بنیادی وجہ جانیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے خاطر اپنی جو ہے نا ان کے رعایات ان کو لڑوایا، 70,000 تک بچے ذبح ہو گئے، اور یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ فرقواریت، میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ فرعون نے، اور اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے، ہم نے بھی ممبر کو بچانے کے لیے، یہ اپنے پیٹ کی خاطر، ورنہ کون ہے آپس میں لڑنے والے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ شیعہ سنی تو پرانے اختلافات ہے فلانا۔ یہ کراچی، ماشاءاللہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی 10 سال کراچی میں رہا ہوں، میں نے اعدادیہ اول سے لے کر سادسہ تک میں نے کراچی میں پڑھا، 6 سال 8 سال کراچی میں پڑھا، 10 سال رہا ہوں غالباً۔ یہ جو پٹھان اور ماجر کا مسئلہ بنا تھا، کیسے چند دن کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ مطلب یہ کون ہے جو ہم سے کروا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو قتل کر دو؟ آپ کو کیوں بولتے کہ یہ جو ہے نا دیوبندی ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے یا کوئی؟ یہ بنیادی چیزیں یا تو پیٹ کی خاطر یا کسی پتہ نہیں، مجھے بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا، لیکن فرعون نے جو ایجاد کی تھی وہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کی خاطر کیا تھا، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے ساتھ اس پہ الزام لگاتا ہے رافضی ہے، اس کے اندر یہ اتنی سختی کیوں آئی ہے اہل بیت کے لیے؟ یہ جو خاص طبقہ ہے، یہی وجہ ہے نا کہ یہ خدا جانتا ہے۔ اب کلمت رسول کا پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ مجھے کراچی میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ سید ہیں، آپ کے علاقے میں جس طرح عزت احترام سادات کا ہونا چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے اس وقت تو جواب اس کو نہیں دیا، آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پہلے دور کا پوچھتا ہوں، مولا علی کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ مجھے آپ بتائیں نا، یہ تو آج کے مولویوں کا سوال مجھ سے کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں کہ مولا علی اور جو 12 ائمہ اہل بیت، جو 12 اولاد رسول گزری ہے، ان میں سے ایک کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی طبی موت مرا ہو، ہے کوئی؟ سارے کے سارے شہید، سب کی شہادتیں ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ بغض اور یہ حسد کیوں تھا؟ حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہی حدیثی ولایت، یہی حدیثی ولایت، خدا کی قسم مولا علی ہر جگہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور قسم دلاتے تھے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آپ نے نہیں سنا؟ صحابہ کرام پھر اس کے بعد ہاں ہم نے سنا تھا، بالکل۔ یعنی اپنی ذات کے اندر اس کی بنیادی وجہ بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جالنا، یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا الفاظ ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ، یعنی ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دشمن پیدا کیے تھے۔ پھر فرمایا کہ جس کا مرتبہ
بعد از خدا سب سے زیادہ بلند ہو، ان کے اوپر مصائب بھی زیادہ آئے، ان کے دشمن بھی سب سے زیادہ، اور پھر مولا علی کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون کے لیے موسیٰ، بلکہ فرمایا علی کا نفسی، علی میرے جیسے ہیں، تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، آپ کو اہل بیت کی معرفت کیسے ہوئی؟ میں جب تبلیغ میں گئے نا، تبلیغ میں نے وہ اویس ربانی صاحب ہیں، ان سے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری ذہنن، ہم تو سوکھے ہوئے تھے نا ذہنن۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے، میں نے نام بتایا سیدہ ورشا، پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، یہ تو ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے اسلام میں، کالا اور سفید نہیں، یہ سید کیا ہوتا ہے فلانا، لیکن میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اور جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم سادات کو ان کی آباء و اجداد کا تعارف کروائیے۔ آج جو سادات بیڑ بکریوں کی طرح امت کے درمیان گھوم رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی آباء و اجداد کو پہچاننے والے نہیں ہیں۔ اس وقت جب مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا کہ علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کی تھی، اسی حدیث کے دوران اس نے مجھے کتاب دکھائی کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم بھائی کے حق میں ایک شخص نے ان کی بے ادبی کی، تو غالباً حضرت عمر نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کہ بھئی، اس کو قبر پر حضور کے لے گئے اور پھر کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ حضور کا بھائی ہے، ان سے تو حیا کرو۔ تو پھر میں نے وہ باتیں ادھر آنے دیکھنے کی کوشش کی، مجھے ان کتابوں میں وہ نہیں ملی، صفحہ نمبر بھی یاد رکھا، لکھا اپنے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا، واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کا جو شان ہماری کتب میں بھی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کدھر ہے، اگر ہے بھی اور بتایا نہیں جاتا کیوں بتایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں نے سوچا، فکر کی کہ ہاں کچھ تو ہے کہ ان سے بغض رکھا جاتا ہے، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے، اور فتوے تو عام، تو چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو عام باتیں ہیں۔ امام شافعی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی صحابی کی گستاخی کی ہو؟ نہیں۔ یہ جتنے بھی تکفیری ہے مجھے ثابت کر کے دے سکتے ہیں؟ کر سکتے کوئی؟ کسی صحابی کی اس نے گستاخی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بتانا، پھر اس نے وہ شعر کیسے پڑھا، ان کان حب آل بیت رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی، یعنی ان کو محبت اہل بیت میں بھی یہ تانا دیا گیا تھا، محبت اہل بیت میں۔ یہ محبت اہل بیت جرم کب سے ہے؟ یہ حضور کے زمانے کے بعد سے شروع ہو رہے، اور محبت اہل بیت جرم ہی بن گیا۔ تو میں تو آپ کے سامنے اس کیمرے کے توسط سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اہل بیت کی، ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پر سادات ہیں اور وہ اپنے آباء و اجداد کو پہچان لیں گے؟ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے مفتی صاحب، بہت بڑی۔ کم از کم جو ہمارے علماء ہیں وہ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میں ان سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کم از کم میرے قریب آئے، میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ تم لوگوں کو کاٹ دوں گا، اگرچہ شکل میری ڈراؤنی ہوگی لیکن میں اندر سے اتنا سخت نہیں ہوں۔ قریب آئیں، دیکھ لیں، میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں، یہ کتاب لے لیں، پڑھ لیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آباء و اجداد، یعنی زندگی گزر گئی، سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور کے چچا کو، علی کے بابا کو، یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے ہیں، نہیں بکتے، ہمیں تو درد ہوگا۔ میں نے یہ اسن المطالب کتاب دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے، ایک مولانا صاحب کو میں نے دی، میں نے بولا بھائی جان اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر میرے گھر میں آ کے چھوڑ دیں، مجھے کچھ بھی نہ بتائیں۔ پھر اس نے بتایا کہ بھئی ہاں اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں، یہ کتابیں دکھائیں۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کتابیں پڑھ لیں بھائی جان، میں غلط ہوں مجھے بتائیں، بھائی شاہ صاحب آپ غلط ہیں، لیکن مجھے بھی غلط نہیں کہتے ہو، خود بھی کتابیں نہیں دیکھتے ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح جہالت میں رہیں گے۔ صحیح۔ آپ جب مدرسے میں تھے یا پہلے کی میں پوچھنا چاہوں گا، تو پاکستان میں شیعہ سنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک اچھی فضا ہے کہ آپس میں تعلقات بھی قائم ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، غم خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بدقسمتی سے فرقواریت کو ہوا دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟
मैं 10 साल मुफ्ती साहब सिपाही साहबा में रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं सुनते हैं उनको पता भी है, सारे मेरे दोस्त साथी हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये मसले का हल नहीं है। शिया को मुसलमान समझते थे आप पहले? मुसलमान किधर समझते थे मुफ्ती साहब, नहीं क्या ये तकफीरी शिया को मुसलमान समझते हैं? अच्छा। मैं अभी भी खुदा की कसम साहबा का सिपाही हूँ। अब अगर तू न माने तो 10 बार न मानो, तुम्हारे मानने न मानने में मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन खुदा की कसम हुजूर की हर निस्बत मेरे लिए बुलंद वाला है। और उन सहाबा का कोई बेहतरामी कैसे कर सकता है मुफ्ती साहब, जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और पूरी जिंदगी उसी पर गुजारी और उसी में जान दे दी। सही है। इनका कोई मुनकर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम पर ये ताने लगाकर हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं यही चाहता हूँ कि सुलह हो हमारे अंदर। अच्छा, तकफीर का जो मसला है ना, वो माशाल्लाह आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मैं तो 1 साल हो गया जब से मुताला कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। अभी मुसलमान समझते हैं शियों को? नहीं, मैं असल में मैं ईमानियात को देखता हूँ। शिया सुन्नी मेरे लिए बराबर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, अगर इनमें एक चीज़ का मुफ्ती तकी उस्मानी से इनकार करे और मेरे कहते में वो भी काफिर है। अगर ईमानियात का इनकार शिया भी करे वो भी काफिर है। लेकिन किसी मसलक को क्यों हम जो है ना निशाने पे करें? अगर तकी उस्मानी साहब कुरान का इनकार करें तो आपके नज़दीक वो कौन है? नहीं ठीक है, लेकिन तकफीर जो है किसी को काफिर कहना जी ये तो दुरुस्त नहीं है ना। तो बगैर किसी दलील के, बगैर किसी, कैसे आप कह सकते हैं? हम भी तो नहीं कह सकते। हाँ, जो ईमानियात का कुरान का मुनकिर हो वो काफिर है। जो अल्लाह को मानते, खुदा को मानते, वो तो इमाम अबू हनीफा ने हमें सिखाया ना, जो हमारी क़िबले की तरफ मुंह कर गए, कुरान का वो क्या है अल्फाज है, कुरान का को भी माने, खुदा को भी माने, रसूल को भी माने, वो काफिर कैसे हो सकते हैं? अब अगर शिया हमारी क़िबले की तरफ मुंह करते हैं, कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, तो वो काफिर नहीं है ना। ये मसला है। सही, वो काफिर नहीं है। नहीं है ना, फिर वो काफिर कैसे हुए? इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया, मुझे बताएं ना आप। जी, उन्होंने फरमाया कि जिसने हमारी तरीके पे नमाज पढ़ी, जिसने हमारा ज़बीहा खाया, जिसने हमारे क़िबले की तरफ नमाज करके मुंह करके नमाज पढ़ी, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। तो ये तो इसी तरफ मुंह कर दे मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ उलमा मज़ीद तशरीह भी करते हैं कि सहाबा की और बहुत सारी चीज़ें भी लेके आते हैं। एनीवे, मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि इस हवाले से कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आएगी, कि लोग एक दिन आएगा कि कोई किसी को काफिर नहीं कहेगा, किसी को किसी जान से खतरा नहीं होगा मजहबी और मसलकी एतबार से? जैसे अगर ये जैसे अभी ये सवात के अंदर हुआ, एक शख्स को बेगुनाह वहाँ पे शहीद किया गया, मारा गया। अगर हुकूमत तकफीरियत और इसका खात्मा न करे तो मुश्किल है कि यह दिन आए। हाँ, लेकिन आप जैसे उलमा या जितने भी उलमाए हक है, अगर वो उठें, खुदा की कसम कायनात बल्कि पूरी पाकिस्तान उनके हाथों में है। अभी अब मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी हस्ती है, अगर वो जमात वालों को हुक्म दे कि आप ये ना करें, तो ऐसा कोई है जो उनका मुखालिफत करे? सही नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब ये जो हमारे डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी जो है ना शहीद हुए थे जिहाद में, ये हमारे अफगानिस्तान के तालिबान फातिह खानी खिलाए, बहुत सारे लोग खामोश रहे उनके आने की वजह से। उन वीडियो आपने भी देखी होगी। अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के हवाले से मैं चाहता हूँ चंद जुमले आप इरशाद फरमाएं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल मुफ्ती साहब, ये हम भी जानते हैं कि मौला अली और अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं किताबों के अंदर। ये अहले सुन्नत भी लेकिन बताते ही नहीं है। बताते नहीं। अच्छा, मैं उसकी बुनियादी वजह बताऊं। एक तज़किरा 2 हदीस के दरमियान कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए किराम के दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुलते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारे दरवाजे बंद कर दो इल्ला बाबी अली। इस पर सहाबाए किराम ने तफसीरा किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और खुतबा दिया। खुतबा के बाद फरमाया, यानी मैंने किसी दरवाजे को न बंद किया न खोला है, वलाकिन इत्तबातहु, यानी जो हुक्म मुझे मिला मैंने इसकी ताबेदारी की है। ये हदीस है। अली के दरवाजे के अलावा सारे दरवाजे बंद। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चलो इस हदीस का मकसद तो ये है कि हालत जनाबत में हो, हालत पाकी में हो, मस्जिद नबवी से हुजूर के लिए जाना मरूर जायज़ था।
وہ معصوم تھے، لیکن پریشانی اس بات کی تھی کہ چلو وہ تو معصوم تھے، پیغمبر تھے، علی کے لیے اجازت کیسے ملی؟ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور سوچا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر فرمانے لگے کہ میں نے السیر محمدیہ ایک کتاب ہے، اس میں نے دیکھا، انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی. جی. اور پھر حکم دیا تھا کہ میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی اس مسجد میں حالت جنابت میں نہ آئے. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح حدیث میں دیکھا کہ علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں علی کے لیے اسی جگہ سے مرور اسی وجہ سے تھا کہ وہ حضور کے بھائی تھے، جس طرح موسیٰ اور ہارون کے لیے بھائی ہیں. تو یہ فضائل ہمارے اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں. لیکن مفتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا، ایک دو باتیں اس پہ اجازت ہے. کراچی میں جو مناظرہ ہوا اس میں ہمارے ایک شاہ صاحب تھے. آپ سے بھی درخواست کروں گا اور سننے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ سادات کی کمیاں بیشیاں ان کے جد کی خاطر معاف کیا کریں، اور جو اچھے ہیں ان کو خدا کی نظر سے دیکھا کرے کہ یہ ان کی نبی کی حال ہے. البتہ کمیاں بیشیاں بے حد ہے ان میں، لیکن وہ سید کردار کا سید نہیں ہے، صرف نام کا سید ہے. کردار کا سید یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو پہچانے. اب ہمارے علاقے میں 300 گھر ہم سادات کے 300 گھر ہم ہمارے سادات کے 300 گھر. اب آپ بتاؤ، مجھے پتہ ہے جس طرح میں ہوں اس طرح وہ بھی ہے، سید ہے. لیکن اگر ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو کوئی مولوی اٹھے گا کہ تم سید ہی نہیں. یہ چیز ہے. مفتی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی جو بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے ایمان اور نماز پڑھنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. عورتوں کے اندر. اور پھر مردوں کے اندر، یہ چھوٹے بڑوں کی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے، مردوں کے اندر جس نے نماز، جس نے نبوت پر ایمان کا اظہار کیا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. لیکن اگر آپ اسی شاہ صاحب کی، ذوالفقار شاہ صاحب کی جو کتب ہیں آپ دیکھیں، یہ جو کہ وہ دیکھتے اس مولانا صاحب کا کیا نام ہے جو چاند دیکھتا ہے؟ چاند دیکھنے والے مولانا خبیر صاحب نہیں، وہ پرانے والے منیب الرحمان. اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر سے کسی کو بھی افضل مانے ان کے پیچھے نماز حرام، وہ بد مذہب، وہ حیران ہو جائیں گے ان کے فتوے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذوالفقار شاہ صاحب نے وہی کتاب پڑھ کے آئے تھے، وہی کتاب. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کی ایمان لانا، قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، ایک آیات ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. اب اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات ہے نہیں. حضرت عمر کی ایمان لانا یہ 101 نمبر پر ہے. 41 پہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، 41 پہ نہیں، یہ 101 نمبر پر. جی 101 نمبر پہ میں نے کتب دیکھی بھی ہے اور میرے پاس حوالہ بھی ہے. قرآن کریم میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ان لوگوں نے وہاں پر شیخین کی بات کی ہے، شیخین سے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق سے. آپ نے تو قرآن حضرت عثمان غنی کو بھی ان سے پیچھے کر دیا. چلو مولا علی تو ہے مظلوم، حضرت عثمان غنی کو آپ نے حضرت عمر کو حضرت عثمان غنی سے پہلے کیسے لایا؟ حالانکہ بے شمار احادیث ہے. ایک مفہوم بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 بھائیوں کی تذکرہ ہوا. ایک جو ہے نا شہید ہو گئے، ایک سال بعد اپنے طبی موت مرے. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے طبی موت مرے یہ شہید سے 500 پہلے جنت میں جائے گا. آپ کے سامنے سے حدیث گزری ہے. تو اب مجھے بتائیں، پھر حضور سے پوچھا کہ تو شہید ہوا، اس نے بولا نہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، اس نے میرے پیچھے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنا ثواب، تو اس کا ثواب کدھر جائے گا؟ تو اسی طرح پھر ایک دوسری بات، یہاں علی کی مظلومیت کی مختصر سی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر علی کی اول مسلم ہونے کو بچپنی کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں یہ لوگ، بچپنی کی بینٹ. حالانکہ اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تھی، اس کی صفائی جھولے کے بچے نے دی تھی. انہی مسلمانوں کے ہاں وہ ان کے لیے قبول بھی ہے،
इन मुसलमानों के यहाँ वो उस बच्चे के हक़ में भी फजीलत वाली बात है और खुद उसी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के लिए भी फजीलत की बात है। लेकिन जहाँ मौला अली की बात आती है तो बचपनी की भिंड, और फिर वो जिस क़य्यूम और क़ादिर ज़ात ने जुले के बच्चे की जो गवाही थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए, उस कुरान में है वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसुहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकी की जो गवाही दी थी वो भी छोटे बच्चे ने दी थी। अब अगर इन उलमा से, इन मौलवियों से पूछो तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो फजीलत की बात बच्चे के लिए भी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए भी। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आ जाए और 10 साल का बच्चा इजहार इस्लाम, ईमान का इजहार करें तो वो उनके लिए बचपनी है। इसलिए किसी ने कहा कि मत कहो अली को पहले मुसलमान, अली पहले से ही मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, आपके साथ अच्छी नशिस्त रही। दोस्तों ये थे हमारे साथ सैयद तैयब शाह साहब जो कि फ़ज़ाइल अहले बैत पे बात कर रहे थे। इस हवाले से अगर आपको सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।